لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيینہ حیاۃ طیبہ. صلوات پڑھے محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم امتیاز حسین خان ابن منظور حسین خان، مرحومہ خان ساجدہ بیگم بنت محمد نقی حسین، مرحوم سید محمد نفیس نقوی ابن سید محمد یعقوب نقوی صاحبان کی روح پہ سے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو رات کے اس پہر بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ جو محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دلوں میں ہے اور جو ہم سے اجر رسالت چاہا گیا ہے، یہ در حقیقت خود ہمارے لیے نفع بخش ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر قرآن کریم کا ارشاد ہے قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اجر رسالت اگر تم میرا ادا کرنا چاہتے ہو تو صرف مودت فی القربہ اجر رسالت ہے. یہاں کبھی آپ غور کریے کہ پیغمبر کی زحمتوں کا اجر ہم آپ ادا کر سکتے ہیں. ہم اگر اپنے ماں باپ کی زحمتوں کا اجر ادا کرنا چاہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں. وہ روایت مشہور ہے کہ
بیٹے نے طواف خانہ کعبہ کرتے وقت اپنی ماں کو اپنی آغوش میں اٹھائے ہوئے تھا اور کہا یا رسول اللہ کیا میں نے کوئی حق ادا کیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا درد ذہ کے وقت وہ ایک چیخ جو تمہاری ماں نے برداشت کیا تم اسے بھی ادا کرنے پہ قادر نہیں ہو۔ کبھی کوئی رات زیادہ ہو جاتی تو ہم کو لگتا ہے ہم نے اہل بیت کے لیے کوئی بہت بڑا کام کر دیا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ واقعاً ہم اجر مودت ادا کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری بس کی بات ہے کہ ہم اجر مودت اہل بیت کو ادا کریں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو پھر اس اجر کو ہماری بس کی بات نہیں ادا کرنا۔ خود قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، پیغمبر کی زبان سے قرآن کہتا ہے کہ جو میں نے اجر تم سے مانگا ہے قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، یہ جو میں نے اجر تم سے مانگا نا اجر رسالت، اس میں میرا نفع نہیں ہے، اس میں بھی تمہارا نفع ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تھوڑا سے غور کریے گا نا۔ اجر رسالت مودت فی القربہ ہے تو کیا کوئی اجرت ہم ادا کر پائیں گے؟ کہا نہیں، یہ جو اجرت مانگی گئی ہے اس اجرت میں بھی نہ نبی کو نفع ہے نہ آل نبی کو نفع ہے، پورا فائدہ پلٹ کر تمہاری طرف آتا ہے۔ توجہ فرما رہے، کیونکہ ہم اتنی اوقات نہیں ہیں کہ اگر رسول کی اجر اور اجرت کو ادا کریے۔ بالکل ایسے ہی میں قرآن کی ایک اور آیت کریمہ پڑھوں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ توجہ فرما رہے، تم میں سے کون ہے جو خدا کو قرض حسنا ادا کرے؟ اب ہم میں سے کون خدا کو قرض حسنا دے سکتا ہے؟ آپ کبھی غور کریے، میرا جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے۔ میں اگر کوئی چیز راہ خدا میں دوں تو میں خدا کو قرض الحسنہ دینے بھر ہو گیا۔ کہا نہیں، تو پھر یہ قرآن کی آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے؟ کہ دیکھو لئیم اور کریم کی زبان کو پہچانا کرو۔ لئیم احسان کرتا ہے تو جتاتا ہے، تو جو فرما رہے ہیں لئیم اگر احسان کرتا ہے تو جتاتا ہے، کریم دیتا بھی ہے اس کے بعد جتاتا نہیں ہے۔ یہ لہجہ وہی ہے کہ اجر رسالت میں مانگ نہیں رہا ہوں، اس اجر رسالت میں بھی فائدہ تمہارا ہے، لیکن چونکہ کریم میں ہوں تمہیں احساس نہ ہو جائے لہذا کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے دے دو۔ تو فرمائے یہ تمہارا کرم ہے مولا، وگرنہ ہمارے بس کی بات ہے کہ ہم آپ کا اجر رسالت ادا کریں، رات کے کسی بھی پہر بیٹھ کر ہم اور اجر رسالت ادا کریں، ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں، خدا کی قسم یہ فقط ان کا کرم ہے کہ یہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ہم بندگی کے 2 قدم آگے بڑھ سکیں۔ تو وہ فرما رہے ہیں یعنی یہ مودت اہل بیت جو آپ کو بعنوان اجر رسالت ادا کرنا ہے، نہ اہل بیت کا اس میں کوئی فائدہ ہے نہ رسول کا کوئی فائدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کو مانو گے تو پھر اس کے بعد اہل بیت معتبر ہو جائیں گے، آپ چھوڑ دو گے تو اہل بیت کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ نہیں، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، سرکار سید الشہداء رات کے پہر سرکار سید الشہداء ایک مرتبہ پیغمبر کی بارگاہ میں حضرت نے فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ۔ پیغمبر نے جواب میں کہا وعلیک السلام یا زین السماوات والارضین، اور اے حسین آپ پر بھی سلام کہ آپ آسمان و زمین کی زینت ہیں۔ تو وہاں جو صحابی تھا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آسمان و زمین کی زینت ہو جائے گا؟ تو پیغمبر نے جو جملہ فرمایا میں وہی عرض کروں، پیغمبر نے فرمایا ان الحسین فی السماء اکبر من الارض، تم حسین کو کیا جانو، زمین سے بڑے حسین آسمان پہ ہے، زمین سے بڑے حسین آسمان، یعنی کیا، یعنی تم زمین والو حسین کو پہچان ہی نہیں سکتے، تمہاری زمین میں وہ استعداد نہیں ہے
کہ پورا جمال حسین دکھا سکے. اگر پورا جمال حسین دیکھنا ہے تو عرش پر آؤ. یہ معنی اس بات کا ہے کہ ہم مانے نہ مانے حضرت کی شخصیت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ ہمارا اعتبار بڑھاتا ہے, ہماری قسمت کو سنوارتا ہے کہ اگر ان کی محبت اور مودت ہمارے دل میں ہے تو ہم معتبر ہوتے ہیں, ہم بندگی کا راستہ طے کرتے. وگرنہ حضرت کو کوئی نہ مانے ذرہ برابر حضرت پہ فرق پڑنے والا نہیں. ہاں اگر وہ انسان نہیں مانے گا تو یہ طے ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. گھاٹا تمہارا ہے, حسین کا گھاٹا نہیں ہے. حسین نے تو ایک جملہ کہہ دیا, الہی ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک. میرے اللہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. حسین نے خدا کو پا کر سب کچھ حاصل کر لیا. اب اگر کسی کو خدا کو پانا ہے تو پہلے در حسین پہ جانا ہوگا, پھر خدا تک پہنچے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت کو ضرورت نہیں, لہٰذا یہ ہمارے لیے یہ ایک ایک لفظ, ایک ایک مرحلہ مودت اہل بیت کا ہمارے نفع میں. میں اس سال ثواب کی مجلس سے وہیں تک اس تمہیدی مرحلے سے آنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک مرحلہ ہمارے نفع میں. روایت میں ملتا ہے کہ غلام کا جنازہ, غلام اب آپ سب جانتے ہیں اگر کوئی پرسانی حال نہ ہو, کسی بڑے گھر کا جنازہ نہ ہو تو کتنی غربت میں اٹھتا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے جنازے میں مجمع زیادہ آتا ہے, بعض بیچارے غریب ہو جن کے رشتہ دار کم ہوں تو پھر اس کے جنازے میں 2-4 لوگ بھی چلے گئے تو چلے گئے. وگرنہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے کون سے تعلقات تھے. حالانکہ میں نے اس کو کئی جگہ پہ عرض کیا کہ سب سے بڑی رشتہ داری ولایت کی رشتہ داری ہے. یہ مرحلہ جو ہے آپ اس رشتے کو نبھاؤ. یہ خالو ماموں سب اپنی جگہ, یہ ایک جو رشتہ ہے کہ یہ میرے مولا کا شیعہ ہے, اس کے وجود میں وہ نور ہے, یہ بہت اہم ہے, یہ بہت اہم ہے. خدا کی قسم روایت میں امام رضا علیہ السلام اپنے شیعوں کے تشییع جنازہ کے لیے کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ من شیع ولیا من اولیائنا غفر اللہ ذنوبہ. اگر کوئی ہمارے ایک چاہنے والے کے جنازے میں شرکت کرے تو اللہ تعالیٰ اس شرکت کرنے والے کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے. آپ غور کریں, کبھی کبھار ہم رشتہ داریاں دیکھتے ہیں. حضرت من شیع ولی من اولیائنا, اگر ہمارا چاہنے والا ہے اور اس کے جنازے میں تم جاتے ہو تو اس جنازے سے زیادہ تم کو فائدہ ہے. ہم کو لگتا ہے کہ ہم جنازے میں جائیں گے تو صاحب جنازہ کو فائدہ ہے, نہیں, آپ کو فائدہ ہے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو کیا کر دے گا, معاف کر دے گا, چونکہ آپ تشییع جنازہ. لہذا یہ غلام کا جنازہ بیچارے 4 لوگ حمال, حتیٰ اتنا غریب آدمی یہ رہا ہوگا کہ اس کا مولا بھی اس کے جنازے میں نہیں آیا, نہیں جس کا یہ غلام تھا. 4 حمالوں کو بلایا, کرایہ دیا کہ لے جاؤ دفن کر دو. میں عرض کروں کہ مودت اہل بیت کہاں کام آئے گی, پھر اس کے بعد ہم اپنے وظیفے اور ذمہ داری پہ ذرا گفتگو کریں. جنازہ لے کر چلے, پیغمبر نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے, رکھو. کہا یا رسول اللہ بنی نجار کے غلام کا جنازہ ہے. نبی اکرم نے فرمایا رکھو. جنازہ رکھا گیا. نبی اکرم نے جنازے پر سے کہا کہ کفن ہٹاؤ اس کے چہرے سے. کفن ہٹایا گیا. نبی نے وہاں موجودہ تمام لوگوں سے پہنچا, کوئی پہچانتا ہے اسے, کوئی پہچانتا ہے اسے. اب غلام کو کون پہچانے, آپ دیکھتے ہیں بعض جگہوں پہ صرف بڑے بڑے لوگوں کو پہچانا جاتا ہے, ایک آدمی جو معمولی سا اس کو کون پہچانتا ہے. لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں پہچانتے. ایک ذات نے کہا یا نبی اللہ انا عارف ہو. کوئی نہیں پہچانتا. حضرت امیر آگے بڑھے, کہا یا رسول اللہ میں پہچانتا ہوں. اور خدا کی قسم کسی بھی جگہ جاؤ, کوئی پہچانے نہ پہچانے, بس اتنی دعا کرنا کہ علی پہچانے. پوری دنیا میں تمہیں پہچانے کوئی نہیں پہچانے, اس کا غم مت کرو. بس تمہارا مولا آ کر شب اول قبر کہہ دے کہ میں پہچانتا ہوں. ایسا کام کرو کہ حضرت آئیں کہ میں پہچانتا ہوں. بات ختم ہو گئی. اب پورا عالم تمہیں نہ پہچانے نہ پہچانے, وہ تمہارا آقا, وہ سید, وہ سردار, وہ آ کر کہے کہ انا عارف ہو, میں پہچانتا ہوں. رسول سے حضرت امین نے فرمایا انا عارف ہو, میں پہچانتا ہوں. اب روایت جو کہتی ہے, حضرت نے فرمایا اس جنازے کو رکھو, غسل, کفن سب پھر سے ہوگا.
پورے مدینے میں اعلان کرو کہ اس جنازے کی نماز میں پڑھاؤں، کیونکہ کس نے کہہ دیا ہے؟ علی نے کہہ دیا ہے کہ میں پہچانتا ہوں۔ پورا مدینہ جمع، رسول اللہ نماز پڑھائیں گے۔ روایت کہتی حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس جنازے کو قبر میں اتارا۔ آپ غور کر سکتے ہیں، رسول اکرم کسی جنازے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے۔ پھر حضرت نے تلقین پڑھی، یعنی پیغمبر نے تلقین پڑھی۔ پھر جب قبر سے نکلے ہیں تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا، یا علی یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ سارے انعامات جو اسے دیے گئے کس بنیاد پہ دیے گئے؟ کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا تھا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ علی کی محبت کا انعام یہ ہوتا ہے کہ نبی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ توجہ فرما لیں، یہ مرحلہ، یہ مودت ہے، یہ محبت ہے۔ یعنی ان حضرات کی محبت اور مودت ہم سے یہ، میں آپ کو چونکہ آٹھویں امام کی ولادت کے بھی دن ہیں ان دنوں میں، اور ہماری اور آپ کی اس محبت کے بدلے ذمہ داریاں کیا ہیں، چونکہ وہ حضرات ہم سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ واقعاً اگر یہ اس موضوع کو انتخاب کیا جائے نا کہ اہل بیت اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتے، تو یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ کبھی انشاءاللہ اگر حیات رہے تو اس کو بیان کیا جائے کہ اہل بیت اپنے شیعوں سے کتنی، اس وقت جب میں آپ کو بیان کروں گا نا اہل بیت کتنی محبت کرتے ہیں، تب ہم شرما جائیں گے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر ہم تو واقعاً ان کے مقابلے میں کیا کرنا۔ ایک روایت بتاؤں آپ کو، روایت میں ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی یہ روایت ہے، صادق آل محمد نے نقل فرمائے، امام فرماتے ہیں ان ابی یدعو لشیتہ کل یوم ولیلہ الف مرہ، کہ میرے بابا شب و روز 1000 مرتبہ اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے۔ اب آپ غور کر سکتے کہ پھر ہم کیا کرتے۔ ہم اگر رات میں اس پہر آ جائیں تو ہم کو کہیں ایسا نہ احساس ہو کہ ہم نے بہت بڑا کوئی کام کر دیا۔ شب و روز 1000 مرتبہ معصوم امام کی زبان سے ہمارے حق میں دعا ہوتی، ہمارے حق میں دعا ہوتی۔ بس اب ہماری ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں؟ میں اسی حدیث تک لانا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ حضرات ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر وہ ہم سے کچھ چاہتے بھی ہیں۔ لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے نا، وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہم سے محبت کرتے یہ طے ہے، لیکن وہ ہمیں دیکھنا کیسا چاہتے ہیں۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ دنیا مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، دنیا مجھ سے کیا بول رہی ہے، نہیں، میرا آقا جو ہے، میرا مولا جو ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ زندگی کا، چونکہ آپ لوگ اکثر جوان ہیں، زندگی کا قانون یہ بنائیے کہ اہل بیت مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی جس پوزیشن میں ہوں، اس پوزیشن میں اہل بیت مجھے دیکھنا چاہتے ہیں یا میں اس جگہ سے نکلوں۔ ایک آسان کروں آپ کی بات میں، دیکھیے ایک مرتبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، جیسے آپ بامبے میں رہتے ہیں پونا شفٹ ہو جائیں، پونا میں رہتے ہیں بامبے میں شفٹ ہو جائیں، یا پھر کسی اور شہر میں شفٹ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ یہ ہجرت فزیکلی ہجرت ہوتی ہے، اور یہ ہجرت بھی سخت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایک شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑے تو بھی کام سخت ہوتا ہے۔ جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں وہ فقط محلہ ادھر سے ادھر کرنے میں ایک وبال جان ہوتا ہے۔ حالے چیب رسد کی ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانا یہ ہجرت ہے۔ یہ ہجرت ہماری جسمانی ہجرت ہے، ایک ہجرت ہمارے کردار کی ہجرت ہے۔ اہل بیت ایک چیز جو ہم سے چاہتے ہیں وہ یہ کہ تم مکان کی ہجرت بہت کرتے ہو، ایک مرتبہ کردار کی ہجرت کر کے ہم تک چلے آؤ۔ پتہ نہیں بات آدھے نہیں، جہاں ہو وہاں سے نکل آؤ۔ دیکھیں ہم سب میں کمیاں ہیں، ہم سب میں نقائص ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھیے۔ سب سے بڑا گمراہی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھوں، کیونکہ اللہ نے انسان کامل کس کو بنایا؟ انہی حضرات کو، اس کے علاوہ کوئی انسان کامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان میں نقص و عیب ہے۔ جس دن آپ نے سوچا کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اسی دن سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا عیب آپ کے اندر ہے۔ ایک ہمارے یہاں ایک جملہ کہتے ہیں اصطلاح میں، حوزے میں، ایک ہوتا ہے جاہل بسیط، ایک ہوتا ہے جاہل مرکب۔ میں آسان کروں گا،
ایک آدمی کو یہ پتہ ہے کہ مجھے ملاٹ کا راستہ نہیں پتہ ہے تو اس کا علاج ممکن ہے، معلوم ہے، کیونکہ اس کو پہلے ہی سے پتہ ہے کہ مجھے ملاٹ کا راستہ نہیں پتہ ہے تو کسی سے پوچھے گا۔ ایک آدمی اس کو ملاٹ کا راستہ پتہ بھی نہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے نہیں پتہ، اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب، یعنی دو جہل ہے، ایک تو مجھے راستہ پتہ نہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں پتہ ہے۔ تو جسے پتہ نہیں وہ سمجھے کہ پتہ ہے تو وہ کسی سے ہدایت نہیں لیتا، اور جسے یہ پتہ ہو جائے کہ مجھے پتہ نہیں تو کم سے کم کسی سے پوچھ کر وہ راستے پہ صحیح آ جاتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہوتا ہے، ہمارے اندر نقص ہو اور مجھے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میرے اندر نقص ہے تو پھر میں تو صحیح تو نہیں ہونے والا۔ مجھے پہلے دن اگر بتا دیا جائے آپ پرفیکٹ ہو تو وہیں میرا کام ختم، وہیں سمجھ لیجئے کہ میرے اندر کوئی ترقی کا راستہ بچے ہی نہیں۔ جب آپ نے بتایا کہ جیسے ہو ٹھیک ہو، یہاں پر مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو راستہ ہے محبت کا، نہیں اور آسان کروں، یہ راستہ جو عشق کا ہے، اس راہ عشق میں ابھی پہلا قدم باقی ہے، ابھی کروڑوں قدم اٹھانے ہیں۔ اس راہ عشق میں جو تھوڑی دور تک چلا تو وہ میسم بنا، تھوڑا اور دور تک چلا تو سلمان بنا۔ مجھے بھی اس راہ عشق کو طے کرنا ہے نا، یہ راہ عشق بہت طولانی ہے، اس راہ عشق کو ہمیشہ ترقی کرتے، یہی کہ یہ ہو گیا ختم ہو گئی بات، یہ تو نہیں ہوا۔ ہر روز میرے وجود میں معرفت اہل بیت بڑھنی چاہیے، نہیں بڑھنا چاہیے۔ میں پہلے سال کے محرم میں جتنا امام حسین کے بارے میں جانتا تو اتنی یہ بھی جانتا ہوں، تو کیا سمجھا جائے کہ اتنی فضائل تھے، اتنی ہی مقام تھا، اتنی ہی مرتبہ تھا۔ اگر اتنی ہی مرتبہ تھا تو زیارت عاشورہ میں آپ کیا پڑھتے؟ فَاسْأَلُوا اللَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ، میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کی معرفت مجھے عطا کرے۔ تو کیا مطلب ہے؟ معرفت نہیں ہے کہ یہ جو معرفت ہے یہ معرفت کا ادنا مرحلہ ہے، معرفت کا جب اعلیٰ مرتبہ آ جاتا ہے نا تو چراغ بجھ جاتا ہے اور کوئی نہیں جاتا ہے۔ یہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد ہے۔ یہ راستہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ میرا آقا، میرا مولا مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک شیعہ کو امام کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مولا کا چاہنے والا حضرت کی نگاہ میں کیسا ہو۔ اب یہاں روایت واقعاً بڑی حسین روایت ہے۔ یہ روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اِنَّا لَنُحِبُّ مِنْ شِیَّتِنَا مَنْ كَانَ عَاقِلًا فَہِیمًا فَقِیہًا صَبُورًا صَدُوقًا مُدَارِعًا ادیبًا۔ اب دیکھیے پوری زندگی کام کرنے کے لیے روایت کافی ہے، پوری زندگی کام کرنے کے لیے۔ اِنَّا لَنُحِبُّ مِنْ شِیَّتِنَا، مولا فرماتے ہیں ہم اپنے ان شیعوں سے محبت کرتے۔ میں نے ابتدائی تمہیدی مرحلہ اسی لیے عرض کیا کہ ایک محبت ہے جو حضرت سب سے کرتے ہیں، ایک محبت ہو جاتی خاص، ایک محبت کیا ہو جاتی خاص، نہیں اور آسان کروں، ایک محبت حضرت امیر سب سے کرتے ہیں، لیکن ایک محبت ایسی ہوتی ہے کہ حضرت امیر بڑھ بڑھ کے پوچھتے ہیں این عمار، این سلمان، این ترما۔ جب علی اینا کر کے پوچھنے لگے نا تو وہ محبت خاص ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں آتی۔ سب کو خط نہیں لکھا حسین نے، سب کو خط نہیں لکھا، وہ جو خط خاص گیا حبیب کے نام وہ بتاتا ہے کہ ہر کوئی حبیب نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں ایک خط سب کے لیے گیا، پھر دوبارہ خط حبیب کے لیے کیوں جا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ محبت خاص ہے، یہ انسان خاص ہے۔ وگرنہ اہل بیت تو سب سے محبت کرتے، ہم آپ ان کے در کے فقیر، ہم سے اگر وہ محبت نہ کریں تو ہم کسی لائق نہیں ہیں، ہم کسی لائق نہیں۔ روایت میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرَ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ۔ امام زمان کا جملہ عجیب ہے کہ ہم کبھی تمہاری نسبت سے غافل نہیں ہوتے،
یعنی ہر لمحہ ہماری نظر کرم تم پر ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر ہماری نظر کرم تم سے ہٹ جائے نا تو یہ دنیا تمہیں پامال کر دے۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہ جو آپ کا وجود اور یہ شیعت کی بقا جو ہے نا یہ خاص نظر ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، وگرنہ جس تعداد میں سادات کو شیعوں کو چن چن کے مارا گیا ہے، خدا کی قسم یہ تعداد بچنی نہیں چاہیے۔ اور میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، ہم کوثر کے مصداق تو نہیں ہیں لیکن کوثر کے ماننے والے ضرور ہیں۔ جس طرح کوثر کو لوگ ختم نہیں کر پائے اسی طرح کوثر کے ماننے والوں کو بھی لوگ ختم نہیں کر پائے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں آج ہم جو باقی ہیں نہیں حضرات، لیکن وہ محبت خاص وہ کب آئے گی؟ وہ جو راستے خاص طے کرتے ہیں وہ ہر کوئی نہیں طے کر۔ یہ روایت وہی کہہ رہی اِنَّ لَنُحِبُّ مِنْ شِیَّتِنَا، ہم اپنے ان شیعوں سے محبت کرتے۔ پہلی کوالٹی من کانا فقیہن، ہمارے وہ شیعہ جو دین کی سمجھ رکھتے ہوں۔ کیا رکھتے ہوں؟ دین کی سمجھ رکھتے ہوں۔ بہت اہم مرحلہ، خدا کہ اگر اسی پہ میں 1 گھنٹہ بولوں تو کم ہے۔ فقیہ یعنی کیا؟ زیادہ مسئلہ جاننے والا فقیہ نہیں ہوتا، دین کی سمجھ اور دین کی باریکیوں کو جاننے والا فقیہ کا معنی یہ بعضوں کو دین یاد بہت ہے دین کی سمجھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات آتے نہیں، دین یاد ہونا اور دین کی سمجھ رکھنا یہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ دیکھیے میں آسان کروں نا، مثلا کوفے میں جن لوگوں نے سرکار سید الشہداء کے قتل کا فتویٰ دیا ان کو دین یاد بہت تھا، دین یاد بہت تھا۔ آپ دیکھ لیجئے ان کی دیندانی کم نہیں تھی۔ ہوتا ہے ایک جملہ کہوں شاید آپ یاد رکھیں، بعض لوگ ہوتے ہیں دیندار، بعض ہوتے ہیں دیندان۔ دان کا مطلب فارسی میں ہوتا ہے جاننا، یہ دیندان ہوتے ہیں، ان کے پاس دین کی سمجھ ہوتی ہے یعنی دین جانتے بہت ہیں۔ بعض ہوتے ہیں دیندار، یہ فقط دین جانتے نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں دین کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بات واضح، دین کو علمی اور میموری کے لحاظ سے جاننے والوں کی تعداد کوفے میں کم نہیں تھی، لیکن انہی لوگوں نے سرکار سید الشہداء کے قتل کا فتویٰ دیا۔ چونکہ یہ دین کی معلومات رکھتے تھے، یہ دین نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ جو غلام بن کر آیا تھا نا وہ ہو سکتا ہے دین کی معلومات اتنی زیادہ نہ رکھتا ہو لیکن دین کی سمجھ اتنی رکھتا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ جہاں حسین نہیں وہاں دین نہیں ہے۔ اسے اتنی سمجھ تھی کہ جہاں حسین نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے، وہ سمجھتا تھا اس بات کو، لہذا اس سے کہا چلے جاؤ۔ تو کہا مولا کہاں جاؤں؟ کہا تم غلام تھے، غلام بن کر آئے تھے، چلے جاؤ۔ حضرت نے فرمایا، اس نے فرمایا نہیں کہاں جاؤں مولا، آپ کو چھوڑ گئے۔ یہ دین کی سمجھ ہے، یہ دیکھیں یہ دین کی سمجھ۔ دیدان تھے نہیں جو مکے میں سب آئے تھے حج کرنے، یہ دین کی معلومات والے تو تھے نا جن کو حج معلوم تھا، حج کے ارکان معلوم تھے، لیکن ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی کہ جب حسین نکلے تو طواف خانہ کعبہ کو کوئی فائدہ نہیں، روح کعبہ حسین ہے، اگر حسین نکلے تو حسین کے ساتھ نکلو۔ یہ فقیہ، یہ فقیہ، فقیہ یعنی یہ دین کی سمجھ رکھنا، یعنی یہ دین کی سمجھ ہونا چاہیے کہ حضرت کے فرمان کے ساتھ ہی دین ہے۔ اگر حضرت کے فرمان کے ہٹ کے کوئی بات ہے تو وہ دین نہیں ہے، دین معابی اور ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں دین کا مظاہرہ اور ہے، دین حقیقی اور ہے۔ ہو سکتا ہے دین کا تظاہر تمہاری نمازوں سے تو ہو جائے، لیکن اگر حسین کے ساتھ نہیں دکھائی دو گے تو دیدار نہیں بن پاؤ گے۔ دیداری کے لیے امام کا ساتھ۔ اب شیعوں کو کیا چاہتے؟ فقیہن، یعنی دین کی سمجھ رکھیں، ان کو معلوم پڑے کہ دین ہے کیا، دین کی سمجھ کیا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں آپ جوانوں سے، ہمیشہ دین کی نسبت وہ سمجھ رکھنا کہ کبھی جب آپ کی خواہشات، آپ کو لگے کہ دین میں یہ اچھا نہیں ہے،
اور امام کہیں کہ دین یہی ہے، تو اگر ایک لمحے کے لیے بھی تم شک میں پڑے تو تمہارے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات آگے اور آسان کروں آپ کی خدمت میں، جو دین پڑھ کر آئے تھے بغیر سمجھے ہوئے، وہ حضرت امیر کے ساتھ رہ کر قرآن نوکے نیزہ پہ آیا تو دھوکہ کھا گئے، لیکن جو دین سمجھ کر آئے تھے وہ علی کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو بھائی یہ دونوں میں فرق ہے، فقیر نہیں جائے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جہاں علی نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے، وہ پھر گھبرائے گا نہیں۔ حضرت فرماتے اِنَّا لَنُحِبُّ مِنْ شِيَّتِنَا مَنْ كَانَ فَقِيهًا، فقیہ ہو، دین کی سمجھ رکھے۔ اور واقعاً آج کے زمانے میں ہم فقہ دین کہاں تک رکھتے ہیں، واقعاً دین کی ویلو ہماری نگاہ میں کتنی ہے۔ میں نے بھی اس سے پہلے والی مجلس میں عرض کیا کہ ہماری نگاہوں میں دنیا کیوں بڑی ہے، چونکہ ہمیں دین کی فقاہت نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے۔ جنہیں دین کی سمجھ آ جائے نا وہ بتائیں گے کہ یہ دنیا قربان کر دو جب بات دین کی آ جائے۔ توجہ فرمائیں، یہ دین کی حضرت ہم اپنے ان شیعوں سے محبت کرتے ہیں جو فقیہ ہوں۔ دوسری کوالٹی ہمارے شیعوں کی کیا ہونا چاہیے؟ عاقلاً۔ دیکھیں دین ہمیشہ آپ سے مطالبہ جو کرتا ہے، امام آپ سے جو مطالبہ کرتے ہیں، خدا جو آپ سے مطالبہ کرتا ہے، بر بنیاد عقل زندگی گزارو۔ یہ بڑی دولت ہے جو اللہ نے عطا کیا۔ یہ خواہشات کی یہ ہے ایک بڑی تفصیلی روایت ہے، جنود عقل و جہل۔ عقل کے اپنے لشکر ہوتے ہیں، جہل کے اپنے لشکر ہوتے ہیں۔ اور ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، علم و جہل کا مقابلہ نہیں ہوتا، یہ ہم لوگوں نے بنایا، مقابلہ ہوتا ہے عقل و جہل کا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں علم کا اپوزٹ کیا ہے، فوراً آپ کہیں گے جہل۔ روایات میں عقل و جہل ہے، عقل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ جہل آتا ہے۔ بس یہ خود بتا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ سامنے والا ہماری زبان میں عالم کہلائے لیکن روایت کی زبان میں چونکہ عقل سے کام نہیں لیتا تو جاہل ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں بات آگے، روایت کی زبان الگ ہے، اسی لیے عقل و جہل آتا ہے۔ یعنی جو آپ کرتے ہیں اپوزٹ لفظ عقل اور جہل، عقل کے اپنے لشکر ہیں، جہل کے اپنے لشکر۔ ایک جنگ جو ہمیشہ سے آپ کے اندر جاری ہے معلوم ہے، جنود عقل اور جہل۔ تقریباً 70 لشکر ہیں، 70 سپاہی ہیں، ایک ایک سپاہی پہ ایک ایک مجلس پڑھی جائے تو 140، 70 جہل والوں کی اور 70 عقل والوں کی، کہ جہل کے لشکر کتنے ہیں اور عقل کے لشکر کتنے ہیں۔ مثلاً اگر حرص جو ہے جہل کا لشکر ہے، جہل کا سپاہی ہے، تو قناعت جو ہے عقل کا سپاہی ہے۔ ریاکاری اگر جہل کا سپاہی ہے تو اخلاص عقل کا سپاہی ہے۔ اب اگر فیصلہ کرنا ہے میرے میدان زندگی میں جہل کے سپاہی زیادہ ہیں یا عقل کے سپاہی زیادہ ہیں، تو اگر زندگی میں خلوص دیکھنا، ریاکاری نہ دیکھنا، تو سمجھنا عقل کا سپاہی زندہ ہے، جہل کے سپاہی کو مار دیا ہے۔ لیکن اگر ریاکاری زندہ ہے، خلوص نہیں ہے، تو سمجھنا جہل کا سپاہی زندہ ہے، عقل کا سپاہی مر گیا ہے۔ یہ چیک کرتے جائیے آپ کتنے لشکر کے سپاہی میرے وجود میں ہے۔ بہت تفصیلی حدیث ہے صادق آل محمد کی، اگر حیات رہے کبھی آدمی جنود، یہ میں آپ بچوں کے لیے عرض کروں، جا کر سرچ کریے جنود العقل والجہل، عقل اور جہل کے سپاہی۔ یہ آپ اگر نیٹ پر جو 50 کام ہم لوگ کرتے ہیں، یہ بہترین زمانہ ہے نیٹ کے فائدہ اٹھانے کا۔ ابھی آپ جائیے گوگل پہ، فقط اتنا اپنی زبان میں بھی آپ لکھیں عقل و جہل کے سپاہی، امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق، تو وہاں آپ ملاحظہ کریں گے کہ حضرت نے ایک ایک سپاہی کو ذکر کیا، یہ عقل کا سپاہی ہے، یہ جہل کا سپاہی، یہ عقل کا سپاہی، یہ جہل کا، یہ عقل کا، یہ جہل کا۔ یہ کرتے کرتے معلوم ہے کیا ہو جائے گا، ہم اپنے آپ میں پھر چیک کریں گے کہ میرے وجود میں عقل کے سپاہی زیادہ ہیں یا جہل کے سپاہی زیادہ ہیں۔ یہ چیک کرنا بہت آسان ہے نا، کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہوں کہ میرے وجود میں سپاہی کتنا ہے۔ حضرت فرماتے اِنَّا لَنُحِبُّ مِنْ شِيَّتِنَا مَنْ كَانَ عَاقِلًا، وہ جو عقل کی بنیاد پہ زندگی گزارے۔ عاقل الگ ہوتا ہے، عقل کی بنیاد پہ زندگی الگ ہوتی ہے، خواہشات اور شہوات کی بنیاد پہ زندگی الگ ہوتی ہے۔ عاقل اگر ہونا
تو حسین کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کو زندگی دیکھتا ہے اور حسین سے دوری کو موت دیکھتا ہے. پتہ نہیں بات آتے کیا؟ بعضوں کو لگتا ہے کہ کربلا والے گئے کیوں نہیں؟ اگر عقل نہ ہوتی تو چلے جاتے. پتہ نہیں بات آتے نہیں آتے؟ اگر عقل نہ ہوتی تو چلے جاتے. یہ جائیں تو کیسے جائیں؟ ان کی عقل کہتی ہے کہ یہ زندگی جو ختم ہو جائے گی، اس زندگی کو حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دو. اب جو زندگی حسین دیں گے وہ قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ عقل کی زندگی، یہ عاقلانہ. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ عقل اگر وقت ہوتا تو حتیٰ میں علامات عقل بتاتا اور پھر چیک کیا جاتا کہ عقل ہمارے اندر. ایک روایت بہت تیزی سے میں پڑھ دوں. ایک روایت میں کہ الا ان اعقل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ ہمارے ہاں کون سا عقل مند آدمی ہے جو اگر ٹکٹ جو ہے 3 لوگوں کو بیوقوف بنا کے لے لو کہتے بہت تیز لڑکا ہے. اگر 2 روپے کا کام جو ہے 5 روپے کا کام جو ہے 2 روپے، ہاں بہت تیز آدمی ہے. یہ عقل نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں اور آسان کروں. عقل اور ہے، شیطنت اور ہے. عقل علی کے پاس ہے، شیطنت حاکم شام کے پاس ہے. پتہ نہیں بات آتے نہیں؟ دونوں کا فرق سمجھیے گا. تو جو فرما رہے ہیں شیطنت جب قبضہ کرتی ہے پانی پر تو بند کر دیتی ہے، اور صاحب عقل جب پانی چھینتا ہے تو دوبارہ دشمن کے لیے آزاد کر دیتا ہے. یہ فرق ہے. بھلے لوگوں سے کہا کسی نے کہ علی نے اب قبضہ کر لیا ہے، تو دشمن کو بھی معلوم تھا کہ علی کے فیصلے عقل کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے. کہا ابھی تک ہم لوگوں نے قبضہ کیا تھا، اب علی نے قبضہ کر لیا ہے، علی پانی بند کر دیں گے. کہا تم کہاں پر ہو؟ علی کہاں پانی بند کر سکتے ہیں؟ قربان ہو جائے اس مولا پر جس کے کرم پہ دشمن کو اتنا بھروسہ ہے کہ علی پانی بند ہی نہیں کر سکتا. حضرت کہتے ہیں ہم کو یہ شیعہ چاہیے جو عقل کی بنیاد پہ زندگی گزارے. عقل الناس کون ہے سب سے زیادہ عقل مند؟ عبد عرف ربہ. میں بس گزر جاؤں گا چونکہ یہ وہ پہلی والی حدیث پوری کروں گا. عبد عرف ربہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے خدا کو پہچانے. میں دیکھوں کہ میں خدا کو کتنا پہچانتا ہوں، اتنا میرے اندر عقل ہے. وعرف عدوہ، اپنے دشمن کو پہچانو. دوست کو بھی پہچاننا ہے، دشمن کو پہچاننا ہے. اب شاید یہیں سے سمجھ میں تولا اور تبرہ کا فرق ہے. تولا یعنی دوست کو پہچاننا، تبرہ یعنی دشمن کو پہچاننا. صرف دوست کو پہچاننا ضروری نہیں ہے. جب تک دشمن کو نہیں پہچانے تب تک صحیح میں بندگی نہیں ہوگی. اور آسان کریں نا آپ. بعض ہمارے یہاں تھوڑا سے بہت ڈپلومیٹک قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نہیں ضرورت نہیں، آپ کیا ضرورت ہے آپ پلان کرو، کیا ضرورت ہے آپ تبرہ کرو. تو آپ سے تو توحید بھی بغیر تبرہ کے نہیں مانگی گئی. توحید میں بھی آپ سے بغیر تبرہ کے توحید کا آغاز نہیں ہے، اور تبرہ کا مرحلہ پہلے ہے. الا اللہ پہلے نہیں ہے. کل لا الہ، پہلے نفی بعد میں اس بات. اور آسان کرے نا، پہلے غلاظتوں کو نکالو تب نور کو دعوت دو. تبرہ انہی غلاظتوں کے نکالنے کا نام ہے. اور میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم نے فرمایا ہے کذبا، جھوٹا ہے وہ. منزعما، جھوٹا ہے وہ جو گمان یہ کرتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے دل میں ہمارے دشمنوں کی نفرت ہے. اگر نفرت نہیں ہے حضرت فرمایا جھوٹا ہے یہ، کیونکہ یہ مرحلہ طے نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں. پس عقل انسانی کیا کہے گی؟ عقل انسانی آ کر کہے گی کہ ہمیں دوست کو بھی پہچاننا ہے، دشمن کو بھی پہچاننا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. پس تیسری علامت عقل کی معلوم ہے کیا ہے؟
من عرف دار اقامت ہی فصلحہ. عقل کی تیسری علامت یہ ہے کہ عاقل دنیا کو اپنے رہنے کی جگہ نہیں سمجھتا. عرف دار اقامت، وہ اپنا گھر جانتا ہے. دیکھیں ہم لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم کو یہی گھر لگ رہا ہے، یہ ہمارا گھر ہی نہیں ہے. من عرف دار اقامت ہی، وہ جو اپنے گھر کو پہچانے، فاصلحہ، اور پھر اسی کو بنائے. میں مثال دوں، میں رکنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مثال دے دوں. اگر آپ ایک زمین کو نہ پہچانے کہ آپ کی زمین ہے، گاؤں جائیں بہت زمانے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی زمین ہے، حالانکہ ایسا گاؤں والے کرنے دیں تو بڑی بات ہے. تو آپ نے اینٹا منگایا، ریتی منگائی، سیمنٹ منگائی، انجینئر بلائے، بہترین ایک محل تیار کیا. تیار ہو گیا، ایک صاحب آئے، کہنے لگے مول صاحب یہ ہماری ہے. کہاں بنوا دیا آپ نے؟ کیا کریں گے آپ؟ گھر پورا تیار، پیسہ سب کچھ ہمارا، زحمتیں ہماری. بنایا کہاں پر؟ جو ہماری زمین تھی ہی نہیں. بعض لوگ جو دنیا میں بناتے ہیں نا بالکل ایسے ہی ہے، پوری زحمتیں ان کی، زمین ان کی ہے ہی نہیں. آپ نے یہاں جو نام کی محل بنوایا نا، یہ جگہ ہی نہیں تھی آپ کی. شہرت کا جو آپ نے محل بنوایا، یہ جگہ ہی نہیں تھی. یہاں دوسرے کی زمین پر گھر نہیں بناتا عاقل. عاقل جانتا ہے یہاں سے مجھے جانا ہے، تو جو کچھ بناتا ہے اپنے گھر میں بناتا ہے، اور اس کا گھر یہ دنیا نہیں ہے، اس کا گھر یہ آخرت ہے. یہ ایک چیز آدمی سمجھ جائے، یہ ایک چیز آدمی عقل مند اسے کہتے. ہم پتہ چلا سب کچھ لوٹا دیے اس دنیا کے لیے کہ دنیا میں ہمارا بڑا نام ہو جائے. خوب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آپ کو لوگ پہچان کے دنیا والے. ٹائم لگتا ہے کسی کو بھلانے میں، آپ دیکھ لیجئے. جس پہ آپ اتنا نازا ہے نا، میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے مرنے کے بعد معلوم ہے آپ کا کیا چھینتے ہیں لوگ؟ نام ہی چھینتے. آپ کا کچھ بھی نام ہو، کمال نام ہو، تو مر گئے تو آپ کو کوئی نہیں کہتا کمال صاحب کو یہاں سے ہٹائیے، یا کہتے وہ میت ہٹاؤ یہاں. وہ مولی صاحب ان کے نام کا تو اعلان ہوتا تھا، مولانا کو بلاؤ، اور یہ ابھی سب میت کہتے ہیں. معلوم پتا چلا کہ آنکھ بند ہوتے ہی پہلا کام جو دنیا والے کرتے تمہارا نام ہی تم سے چھین لیتے. پتہ نہیں بات. اب یہاں کے نام کے لیے آپ مت بیٹھو کہ ہمارا نام نہیں ہو، یا تو مرنے کے بعد پہلے دن تمہارا نام چھینتے. پہلے دن تمہیں میت، مردہ، اور کہاں رکھو میت، اور یہاں اٹھاؤ میت، انہیں اٹھاؤ بھیا ان کا نام دو. کہ ختم ہو گیا مول صاحب، جب تک زندہ تھے خوب مولانا کہہ لیا، اب مر گئے تو میت ہے. یہی آپ کا نام ہے، یہی آپ کی پہچان ہے. تو عقل مند آدمی یہاں کے لیے مرے گا. عقل مند آدمی تو جائے گا نا اس دار آخرت میں جو اس کا اپنا گھر ہے. چوتھی چیز عقل مند آدمی کسے کہتے ہیں؟ من عرف سرعت رحیلہ فتزود لہا. وہ جو جانتا ہے کہ یہاں سے مجھے جلد جانا ہے، یہ نہیں کہ جانا ہے، اسے یہ یقین ہے کہ جلد جانا ہے. اور جسے یہ پتا چل جائے کہ جلد جانا ہے، فتزود لہا، تو پھر وہ اس کی تیاری کرتا ہے. یہ ہے عقل. اب مولا کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کی طرف لوٹ آئیے. انا لنحب من شیعتنا من کان فقیہا. ہم اپنے ان شیعوں سے محبت کرتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں. من کان عاقلا، جو عقل کی بنیاد پہ زندگی گزارتے ہیں. وہ من کان فہیما، اور جو بات سمجھ ہوتے ہیں. یعنی شیعہ حضرت امیر بیوقوف و نادان نہیں ہوتا، اس کا وجود فہم سے ہوتا ہے. کیوں معلوم ہے؟ چونکہ مومن کی خاصیت یہ ہے کہ مومن ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، مومن بنور اللہ دیکھتا ہے. اور جب ان آنکھوں سے دیکھو گے تو دھوکہ کھا جاؤ گے، جب نور اللہ سے دیکھو گے تو کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے. یہ مرحلہ ہوتا ہے. حضرت ایسوں کو چاہتے. تیسری علامت، چوتھی علامت عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، کہ ان لنحب من شیعتنا. کون؟ عجب ہے، صبورا. ہم اپنے ان شیعوں سے محبت کرتے ہیں جن کے وجود میں صبر ہوتا ہے. بہت بڑی طاقت ہے. آج کے زمانے میں سب سے بڑا پرابلم اگر آپ دیکھیے تو ہم سے صبر چھین لیا گیا. معلوم ہے عام زندگی میں بھی
یہ فاسٹ فوڈ کھانے والوں کی صبر ختم ہو گیا. ان کی زندگی میں جو ہے صبر نہیں. آپ دیکھیے نا, کسی کو پہلے اگر آپ ایک بات نہیں سمجھ, میں پڑھائی سے بھی اگر شروع کروں نا, ایک بات آپ نہیں سمجھے تو 10 مرتبہ اس کو پڑھتے تھے. ابھی وہ صبر گیا, 2 مرتبہ اگر اس نے ریپیٹ کیا نہیں سمجھے, کہتے نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ صبر کا جانا یعنی زندگی کی ناکامی ہے. پتہ نہیں بات آجے, ایک مطلب کے لیے آپ 10 مرتبہ 20 مرتبہ 15 مرتبہ آپ ثابت قدم رہو. آپ کا کام ہے ڈٹے رہنا. صابر چپ رہنے والے کو نہیں کہتے, صابر ڈٹے رہنے والوں کو کہتے. صبر کرو, صبر یعنی ڈٹے رہو. کوئی چیز اللہ نے تم پر ایسی واجب کی نہیں جو تم ادا نہ کر سکتے ہو. بات تو واضح نہیں کر پایا. کوئی چیز اللہ نے ایسی واجب تم پر رکھی نہیں جسے آپ ادا نہ کر پاؤ. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کمزور اتنا بنا لیا, یا یوں کہوں کہ کمزور اتنا سمجھنے لگے. یہ دیکھا بعض لوگ ان کو جو کہیے نہیں یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا, یہ ہاں کرتے ہی نہیں. جبکہ ہو سکتا ہے ان کے مقابلے میں 13-14 سال کا لڑکا کہ میں اٹھا لیتا ہوں, ان کو کہ نہیں یہ تو نہیں اٹھ پائے گا. تو اس کے اندر طاقت کم نہیں ہے, اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. زندگی ہمیشہ طاقت سے نہیں گزاری جاتی, زندگی حوصلوں سے گزاری جاتی ہے. اگر حوصلہ بلند ہونا تو یہ جسم اس حوصلے کے پیچھے آتا ہے. جسم کو حوصلے کے پیچھے رکھیے, حوصلے کو جسم کے پیچھے مت رکھیے. یہ وہ صبر ہے. حضرت صابر چاہتے, کیسا چاہتے ہیں؟ صابر. صبر کہاں پر ہوگا؟ اب صبر کو آپ روایت میں دیکھیے, الصبر ثلاثۃ. صبر 3 طرح کا ہے. صبر عند المعصیہ, صبر علی الطاعہ, صبر علی المصیبہ. میں نے عرض کیا نا, اگر یہی روایت تفصیل سے پڑھی جائے تو واقعاً ایک مدت چاہیے کہ اس روایت کو سمجھا جائے. صبر کس کے اوپر؟ اطاعت پر, بندگی پہ صبر. صبر کس پر؟ گناہوں پہ صبر. صبر کس پر؟ مصیبتوں پہ صبر. یہ صبر خود یہ 3 مجلسیں. اطاعت خدا پہ صبر یعنی کیا مطلب؟ جب آپ خدا کی بندگی کرو گے نا تو آپ کا بدن کبھی آپ کو کہے گا بہت تھک گئے ہو. مثلا میں ابھی مثال دوں, ابھی آپ رات بھر جاگے رہو گے, صبح 3-4 بجے آپ سوئے یا کبھی بھی آپ لیٹ آتے ہیں تو وہاں پر بدن جو ہے اجازت نہیں دیتا کہ اٹھو صبح کی نماز کے لیے. یہاں پر صبر کا معنی کیا معلوم ہے؟ کروٹ بدل کے سو جانا نہیں ہے کہ ہم نے صبر کر لیا صبح کی نماز پر. بعض لوگ وہاں صبر کرتے نہیں. یہاں صبر کا معنی یہ ہے کہ اس بدن کو کہو کہ کتنا بھی درد کرو مجھے پرواہ نہیں ہے, میرے خدا نے مجھ پر 2 رکعت واجب نماز کی ہے, میں پڑھ کر رہوں گا. یہ صبر ہے, یہ صبر ہے, یہ صبر, یہ ڈٹا رہنا ہے نا. صبر پر طاعت. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, ہم 2-4 لوگ اگر ہمارا مذاق اڑائیں, 2-4 لوگ باتیں کریں, ہم ٹھیک ہے چھوڑو نا دین. دیکھیں کیا ہوتا ہے, ابھی آپ بعض سوسائٹی اور بعض لوگوں کے درمیان جب ان سے کہیں کہ کیوں حجاب نہیں ہے, کیوں آپ نے, کہتے نہیں معاشرہ ہمارا یہ آپ نے اطاعت کے اوپر صبر نہیں کیا. اور جب صبر پر طاعت نہیں ہوتا نا تو آدمی کو رزلٹ نہیں ملتا. اسی طرح صبر عند المعصیہ, گناہوں پہ صبر. اور پوری دنیا غلط کام کرتی کرے, کبھی کبھار آدمی کہتا ہے نا نہیں اب ہم اس سماج میں رہتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کے لوگ کریں؟ اسی کا تو امتحان ہے آپ کا. میں پہاڑوں پہ بیٹھ کر اگر غیبت نہ کروں تو کون سا ہنر ہے؟ ہم کہیں کہ ہم 10 دن سے غیبت نہیں کیے. مولوی صاحب کہاں تھے؟ کہا پہاڑ پہ دیکھا. کس سے کرتے؟ پتھروں سے کرتے آپ غیبت. معاملہ یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان رہ کر میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں. پتہ نہیں بات آ گئی, یہ ہنر ہے. وغیرہ میں گوشہ تنہائی میں سب سے تعلقات توڑ کر بیٹھ جاؤں, مصلی بچھا لوں کہ نہیں میں تو یہ تو نہیں. حتیٰ تقوی کا معنی بھی اگر آپ کبھی غور کریں نا, بچانا, تو بچایا کہاں جاتا ہے؟ اگر آپ یہ ردا پہن کے جائیے, آپ اپنا کپڑا اور خاردار جگہوں سے آپ کو گزارا جائے تو کانٹے ہیں, آپ کے کپڑے کو کھینچنا چاہیں گے. ان کانٹوں کے درمیان سے اپنے کپڑوں کو بچا کر گزر جانے کا نام تقوی ہے. ان بد کردار لوگوں کے درمیان سے اپنے آپ کو صاحب کردار بنا کر گزر جانے کا نام تقوی ہے. یہی مرحلہ, یہ صبر عند الطاعہ, صبر علی المعصیہ, معصیت پر یہاں ڈٹے رہیے. اور یہ آپ کے اندر طاقت ہے
یہ طاقت ہے. یہ اللہ نے طاقت نہ دیا ہوتا نا تو کبھی آپ کو ہی نہیں کہتا اللہ کہ نہیں یہ مت کرو. نہیں، اگر مجھے کبھی اللہ نے کہا کہ سانس مت لو تو معلوم ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے. مجھے کبھی اللہ نے کہا کہ نہیں 10 دن تم کو پانی نہیں پینا ہے، تم کو ہوا نہیں، یہ معلوم جو چیزیں میں نہیں کر سکتا وہ اللہ نے مجھ پر واجب نہیں کی اور حرام نہیں کی. جو میرے بس کی بات ہے کہ نامحرم کی جانب نہیں دیکھ رہے، یہاں صبر کر سکتے. صبر یعنی یہی، یعنی ڈٹے رہنا. مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، مجھے یہ فرق پڑنا چاہیے کہ میرا آقا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. آخری صبر صبر علی المصیبہ. مصائب ہے، مشکلات ہے، دنیا جگہ ہے مصائب کی، دنیا سختیوں کی جگہ ہے. یہاں اگر آپ خوشیاں تلاش کرو صرف تو آپ ایسے ہو کہ جیسے دھوکے میں جی رہے. یہاں نشیب و فراز ہے روایت میں کہ من طلب فی الدنیا الراحہ، اگر کوئی دنیا میں راحت طلب کرے نا تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ بیوقوف ہے، کیونکہ ہم نے راحت اور آسانی دنیا میں رکھی نہیں، جو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں. یا آپ دیکھیے ایک مدت تک آپ نے کمایا، اس کے بعد پتہ چلا فلاں بیماری لگ گئی. ایک مدت تک یہ کیا، یہ ہو گئی. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے ہی ہے. یہاں ہر مرحلے پر مصیبت ہے. یہاں خوشیاں بھی ہیں لیکن غم بھی ہے، یہاں نشیب بھی ہے، فراز بھی ہے. اس دنیا میں میرا کام کیا ہے، میرا وظیفہ کیا ہے؟ میں اہل بیت سے کیا سیکھوں؟ میں اہل بیت سے یہ سیکھوں کہ صبر اس مرحلے پر نہیں. میں اور عجیب مرحلہ عرض کروں، صبر بھی کم لگتا ہے مجھے اہل بیت کے لیے. اگر کہوں اہل بیت نے مصیبتوں پہ صبر نہیں کیا، اہل بیت نے مصیبتوں پہ رضا کی منزلوں کو طے کیا. پتہ نہیں بات واضح نہیں. صابر اور راضی میں فرق ہے. صبر کرنے والا برداشت کرتا ہے، لیکن جب مقام رضا ہوتی ہے تو ایک بی بی آ کر ابن زیاد کے دربار میں کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، کربلا میں جو کچھ زینب نے دیکھا فقط حسن نے دیکھا. یہ رضا ہے، یہ رضا ہے، یہ رضا ہے. اب میں اس بی بی کا پیروکار ہوں. میں اس مقام صبر میں 2-4 مصیبتیں مجھے بدل دیں، 2-4 مصیبتوں کے بعد میں ادھر سے ادھر ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو ہار جاؤں تو میں علی کا شیعہ نہیں ہوں. میرے مقدر میں ہار کہاں ہے؟ میں یہاں پر صبر کروں. ان مصائب کو ختم ہونا ہے، خدا کی قسم ختم ہونا ہے. یہ سختیاں ختم ہونے آئی ہیں، لیکن ان سختیوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوں یا نہیں ڈٹا ہوں؟ میں 2 مرحلے کے بعد امام باڑہ، مسجد، زیارت عاشورہ، ماتم، نواں سب چھوڑ دیتا ہوں. اتنے دنوں سے جا رہا ہوں، یہ کام نہیں ہوا تو صبر نہیں ہوا، یہ تو صبر نہیں ہوا. میں یہاں پر اپنے آپ کو باقی رکھوں، میرا کام ڈٹا رہنا ہے. مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، یہ طے شدہ بات ہے. اور ہم سے یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ مصائب آئیں گے. روایت میں آخری روایت عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. روایت میں ہے جس قدر تمہارے دل میں ہماری محبت بڑھتی جائے، اپنے آپ کو مصائب کے لیے تیار کرتے جاؤ. تمہارے اپنے آپ کو کیا کرو، مصائب کے لیے تیار کرتے جاؤ. ہر کسی کا امتحان تو نہیں ہوتا نا. سخت امتحانات بڑے لوگوں سے لیے جاتے ہیں. ہر کسی سے نہیں کہا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو. ابراہیم کوئی بنے تو اس سے کہا جاتا ہے اسماعیل کی ذبح کا امتحان دو. خدا کی قسم اس امتحان کو جب جناب ابراہیم نے دیا نا، تو جب جناب اسماعیل بچ گئے تو جناب ابراہیم رو رہے تھے کہ میرے اللہ، کیا تو مجھ سے یہ امتحان نہیں لینا چاہتا تھا؟ خداوند متعال نے ایک جملہ کہا کہ ابراہیم، تمہیں اپنے آپ سے زیادہ محبت ہے یا نبی آخر سے زیادہ محبت ہے؟ تو فرمایا مجھے نبی آخر سے زیادہ محبت ہے. کہ ابراہیم اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے یا نبی آخر کی اولاد سے زیادہ محبت ہے؟ کہ میرے اللہ نبی آخر کی اولاد سے زیادہ محبت ہے. کہ رنج اور غم کب زیادہ ہو؟ جب نبی آخر کے بیٹے کو شہید کیا جائے، یہ تمہارا بیٹا میرے حکم سے کر لو. کا اس غم پہ، کا وہی غم فدائے نہ ہو بے ذبح عظیم. ابراہیم تمہارا امتحان یہاں تک تھا، اصل وہ امتحان کربلا کا مرحلہ، امتحان کربلا کا. خدا کی قسم رات کے اس پہر بیٹھے ہو، میں نے آپ کی خدمت میں صبر پہ بات تمام کی نا. مجھے کربلا کے دشت میں امام حسین کا صبر انتہا پہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک صبر اور ہے.
وہ مولا عباس کا صبر ہے، وہ صبر الگ ہے، وہ صبر میں آتا ہے۔ کس قدر اپنے مولا کی اطاعت میں عباس ثابت قدم ہے۔ دیکھو آسان نہیں ہے عباس کے رہتے ہوئے حسن کے جنازے پہ تیر برسانا، ہم آپ بھی نہیں برداشت کرتے، ہمارے رہتے ہوئے ہمارے بھائی کے جنازے پہ کوئی تیر برسا دے، ذرا سی جنازے کی بے حرمتی ہو جائے بھائی تڑپ جاتا ہے، لیکن اللہ عباس کی نگاہ صرف حسین کی جانب ہے۔ اگر حسین نے منع فرما دیا تو عباس کا صبر اجازت نہیں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کربلا میں آسان مرحلہ نہیں تھا، جب عباس کے ہوتے ہوئے کوئی فاطمہ کی اولاد کا راستہ روک دے، بڑا جملہ تھا، عباس کے ہوتے ہوئے کیا مجال ہے کوئی اگر حسین کا راستہ روک دے، لیکن اللہ اس مقام پر بھی جب بھائی کی جانب نگاہ کی، بس بھائی کا اشارہ کافی تھا، خیمے دریا سے ہٹانے آسان نہیں تھے، لیکن بھائی کا حکم تھا، عباس ثابت قدم ہے۔ اللہ اللہ، آنکھوں کے سامنے جن بچوں کو آپ نے اپنی آغوش میں پالا ہو نا، وہ بچے جا کر آنکھوں کے سامنے تہذیب ہو جائیں، یہ عباس کے لیے سخت تھا۔ ہر محاذ پر صبر ہے، پائیداری ہے، استقامت ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب ابوالفضل عباس مولا کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں سیدی لقد ضاق صدری، اللہ اکبر، یہ پورا مصائب ہے میرے مولا، اب سینہ پھٹ جائے گا، اب سینہ پھٹ جائے گا، مولا اب اجازت دے دو عباس کو۔ مجھے نہیں پتا یہ جملہ کب مولا عباس نے کہا، مجھے لگتا ہے شاید جب کسی نے تانا دیا ہو حسین کو تو عباس برداشت نہیں کر سکتا، لقد ضاق صدری، اے مولا اب مرنے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر، بھائی کو کیسے مرنے کی اجازت دے دے؟ کیا فرمایا؟ بھیا سبیل آپ کر دو۔ بس عزیزو آپ تصور کرو 2-4 منٹ، عباس آئیں، خیمے سکینہ ہو، بچے ہوں، الاتش کر رہے ہو، عباس نے سکینہ سے مشک مانگی ہو، اے میری لاڈلی پیاسی ہو، ہاں چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، لاڈلی اپنی مشک مجھے دے دو۔ بس عزیزو قیامت کا مرحلہ ہے، عباس نے سکینہ سے مشک لیا ہوگا، سکینہ نے بچوں کو پکار کے کہا ہوگا بچوں اب الاتش نہ کرنا، ارے میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی ارے چچا کو نہ جانے دو، جب رخساروں پہ تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا۔ بطربان ادا کیسے گئے ہیں میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن ہاں دریا میں گئے، پانی بھرا، لے کر چلے ہیں، ہر طرف سے حملہ ہونے لگا، دایاں بازو قلم ہوا، فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی انی وہانی ابدن اندینی، تم عباس کا بازو قلم کر کے سمجھ رہے ہو کہ عباس رک جائے گا؟ ارے عباس رکنے والا نہیں ہے، وہ رضی و تیزی سے بڑھتے رہے، ارے بازو قلم ہو گئے پرواہ نہیں ہے، لیکن ہاں قیامت اس وقت ہو گئی جب ایک تیر آ کر مشک سکینہ پہ لگ گیا، بس راضی پلٹ آیا، ایک تیر آنکھوں میں لگا، بس یہ قیامت کا مرحلہ تھا، سر جھکایا تاکہ تیر کو نکالے، ایک گردے آہنی لگی، آوازی یا خواہ، ارے حسین چلے، بھائی کے قریب پہنچے، عجب منظر دیکھا، بھائی کی آنکھوں میں تیر ہے، ارے تیر نکالا، بھائی نے بھائی کو دیکھ کر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ،
معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمع فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم خان امتیاز حسین ابن منظور حسین، مرحومہ خان ساجدہ بیگم بنت محمد علی حسین، مرحوم سید شاہد حسن ابن حسن، مرزا محمد صادق حسین ابن نقی حسین، امہ فروہ بنت توقیر حسین، مرحوم سید نفیس نقوی ابن محمد یعقوب نقوی، مرحوم سید ابن حسن ابن فرزند علی، مرحوم سید سبتی بیگم، مرحوم سید قمر عباس ابن غلام مہدی، مرحوم خان شہر النساء بنت لیاقت حسین، خان منظور حسین ابن علی شاہ، مرحوم مرزا کتاب النساء بنت صدیق حسین و جملہ مومنین و مومنات کے ارواح کے ساتھ۔